السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ قواعد التجوید ویڈیو نمبر 6 آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیو ہم نے بنائی مدات کے حوالے سے ہی، یعنی کہ ان کا تعلق مدات سے ہی تھا، حروف مدہ اور حروف لین۔ جن احباب نے، جن میرے بھائیوں نے یا بہنوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ لازماً سلسلہ قواعد تجوید جو کہ پلے لسٹ میں ہم نے ایک خاص اس کا یعنی کہ سیپریٹ رکھی ہیں ویڈیوز فولڈر کی شکل میں، ان کو آپ دیکھ لیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے مد کی اقسام کی وضاحت کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ بہت زیادہ مدات کے حوالے سے جان چکے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مد کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا، ٹھیک ہے جی، کسی بھی حرف کو لمبا کرنا، کھینچنا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد اصلی، مد اصلی، ٹھیک ہے جی، اس کو مد ذاتی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف حروف مدہ کی ویڈیو کے اندر بھی تھوڑی سی میں نے بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کو آپ اچھی طرح مکمل اس کی تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اچھی طرح اس کو یاد کر لیں اور اپنی اس کو نوٹ کر لیں، اپنی کاپیوں پہ لکھ لیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ایسے قواعد ہیں، ایسے تجوید کے قواعد ہیں جو کہ انٹرنیشنل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ لاہور میں یہ قاعدہ ہے، پنڈی میں اور ہے، کوئٹہ میں اور ہے، نہیں، یا پاکستان میں اور ہے، انڈیا میں اور ہے۔ جو قاعدہ تجوید کا آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جو قواعد آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، یہی قواعد ہر جگہ رائج ہیں، اور انہی قواعد کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنا، دراصل قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی کہ اپنے اصحاب کو پڑھایا، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ چلتا چلتا ہم تک ادائیگی کے ذریعہ سے پہنچا۔ تو مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار کے مطابق پڑھنا۔ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار، حروف مدہ کی ذاتی مقدار، حروف مدہ کو کتنا لمبا کرنا ہے، ان کی جو ذاتی مقدار ہے وہ میں بتا چکا ہوں حروف مدہ کی ویڈیو میں کہ وہ 1 الف ہے۔ 1 الف کے برابر حروف مدہ کو لمبا کیا جائے گا، جو کہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو، یعنی کہ حروف مدہ کے لیے کسی سبب کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک میں کلمہ لکھتا ہوں قالو، ٹھیک ہے، اب یہ الف مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یعنی کہ حروف مدہ کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، مد ذاتی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے مختلف نام ہیں۔ پھر اس طرح میں نے بتایا تھا حروف مدہ کی ویڈیو کے اندر کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو وہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، ان کو بھی مد اصلی کہا جاتا ہے۔ اب قا، اس کو ہم نے لمبا کیا، اب اس کے لیے کوئی سبب کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ کوئی سبب ہوگا تو اس کو ہم لمبا کریں گے، یعنی کہ کسی وجہ سے اس کو لمبا کریں گے، نہیں۔ حروف مدہ کی جو تعریف ہے، الف مدہ کی جو تعریف ہے کہ الف ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اس کو آپ نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اس کے لیے کسی سبب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار کے مطابق پڑھنا اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں مد کی دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مد فرعی، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد فرعی کی تعریف کیا ہے کہ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے زائد پڑھنا اور وہ کسی سبب پر موقوف ہو۔
اب یہاں بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، دونوں آپ کے سامنے تعریفیں لکھی گئی ہیں کہ حروف مد اصلی کسے کہتے ہیں کہ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار کے مطابق جو کہ ایک الف ہے پڑھنا، اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو، اس کے لیے کسی سبب کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہوگی اس کے آگے کوئی چیز آئے گی تو اس کو ہم لمبا کریں گے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر، نہیں، حروف مدہ کی جو تعریف ہے اس کے مطابق ان کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ہاں حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے زائد، ذاتی مقدار جو کہ ایک الف ہے، ایک الف سے زائد جب پڑھا جائے گا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب جو ہے وہ لازمن ہوگا، ٹھیک ہے جی، جیسے لکھا ہوا ہے کہ زائد پڑھنا اور وہ کسی سبب پر موقوف ہو۔ جب حروف مدہ کو ہم ایک الف سے زائد پڑھنا چاہیں گے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حروف مدہ جو کہ میں بتا چکا ہوں اور حروف لین، حروف مدہ اور حروف لین یہ محل مد ہوتے ہیں، یعنی کہ ان پہ مد ہوتی ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ محل مد، مد کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ یہ دو ہیں محل مد، کتنے ہیں؟ دو ہیں، حروف مدہ اور حروف لین۔ اب مد کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، کیا سبب ہے، اس کے لیے کیا اسباب ہوتے ہیں، کب مد بڑی ہوگی حروف مدہ کو اس کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر کب پڑھا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو سبب مد جو ہیں، سبب مد جس وجہ سے حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھنا ہے وہ دو ہیں، تین ہیں، بلکہ دو بھی تشدید اور سکون کو کئی ایک کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ سبب مد کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ آپ نے اچھی طرح غور کرنا ہے۔ نمبر ایک، حمزہ، ٹھیک ہے، اس شکل میں ہو یا اس شکل میں ہو، ٹھیک ہے، بشکل الف ہو یا یہ حمزہ جو اپنی اصلی شکل میں ہو۔ اچھا جی، نمبر دو، جزم جس کا نام دوسرا سکون ہے۔ نمبر تین، تشدید جس کو شد بھی کہتے ہیں۔ یہ تین اسباب ہیں۔ حروف مدہ کو جب ان کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھا جائے گا نا تو اس کے لیے یہ تین اسباب میں سے کوئی سبب، کسی سبب کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ حروف مدہ کو، حروف مدہ کے بعد الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا کھڑی زبر جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے اور الٹا پیش واو مدہ کے، ان کے بعد اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی آ جائے گا تو پھر ہم پڑھیں گے حروف مدہ کو اس کی ذاتی مقدار ایک الف جو کہ ہے اس سے بڑھا کر، ٹھیک ہے جی۔ مثال دیکھیں، یہ الف مدہ ہے، یہ مد جو ہے، یہ جو نشان ہے، علامت ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ جو ہے وہ اوپر اس لیے پڑھا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے زیادہ لمبا کرنا ہے، حروف مدہ کو اس کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھنا ہے، لیکن قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ الف مدہ ہے، یہ الف مدہ، اس کے بعد یہ کیا آ رہا ہے؟ یہ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حمزہ یہ سبب ہے، مد، سبب مد میں سے پہلا سبب ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہم اس کو ایک الف سے بڑھا کر نہیں پڑھ سکتے تھے، اس کو ہم نے ایک الف ہی پڑھنا تھا جو کہ اس کی اصلی اور ذاتی مقدار الف مدہ کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے آئیں، یہ دیکھیں، آل، میں نے بتایا کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، گو کہ الف مدہ اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جزم آ رہی ہے، ریڈ کلر میں میں نے واضح کیا ہوا ہے۔ اب اس جزم کی وجہ سے، اس سکون کی وجہ سے ہم اس کو ایک الف سے زیادہ لمبا کر رہے ہیں، آل، آنا، ٹھیک ہے جی۔ اب کتنا لمبا کریں گے یہ آگے تفصیل ہے انشاءاللہ، ابھی آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے سبب مد کو ہم سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں دا، یہ دا کیا ہے؟ الف مدہ ہے، دا، ٹھیک ہے۔ یہ علامت تو بعد میں مد کی وجہ سے علامت آئی ہے نا، مد کی علامت ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے، یہ ہے الف مدہ۔ اور الف مدہ کے بعد ریڈ کلر میں یہ کیا آ رہا ہے؟ تشدید آ رہی ہے، دیکھیں ادھر بھی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟
सबब मद में से एक सबब शद है, तो अलिफ मद्दा के बाद ये शद आ रही है, इस वजह से हम यहां बड़ी मद करेंगे, यानी कि हुरूफ मद्दा को उसकी जाती मिकदार से बढ़ा के पढ़ेंगे। जैसे दाबतिन, बात समझ आ गई? दोबारा इसका खुलासा कि हुरूफ मद्दा को उनकी जाती मिकदार के मुताबिक पढ़ना, जो कि एक अलिफ है, और उसके लिए कोई ना कोई किसी किस्म का कोई भी सबब नहीं होता, उसका सबब होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। हुरूफ मद्दा कौन से हैं, वीडियो की सूरत में मैं जो है समझा चुका हूं, वो आप लाजिमन देख लीजिएगा। अब मद फरई किसे कहते हैं कि हुरूफ मद्दा को उनकी जाती मिकदार से बढ़ाना, और क्यों बढ़ाना, उसके लिए कोई ना कोई सबब होगा, और वो सबब मद 3 है। महल मद मैंने कहा था 2 हैं, जिस पे मद होती है वो 2 हैं, वो हैं हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन। ठीक है जी। सबब मद कितने हैं? जिस वजह से मद होती है, जहां मद होती है वो 2 हैं, जिस जगह मद होती है वो 2 हैं, और जिस वजह से होती है वो 3 है। नंबर 1 हमजा है, नंबर 2 सुकून है जिसको जज्म भी कहते हैं, और नंबर 3 शद है। हुरूफ मद्दा के बाद इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा तो फिर हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक अलिफ से बढ़ा के पढ़ेंगे। और कितना पढ़ेंगे, ये सारी तफसील इंशाअल्लाह ताला आगे आएगी। अभी हम सिर्फ इस बात को समझा रहे हैं कि सबब मद। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, मद फराई का हमें पता चल गया। अब मद फराई की अकसाम, मद फराई की कितनी किस्में हैं, ठीक है जी, जिनको हम हुरूफ मद्दा से जायद जो मद्दात होती हैं, हुरूफ मद्दा को उनकी जाती मिकदार से बढ़ाकर जो है वो मद की जाती है, उसको मद फराई कहते हैं। और उसकी कितनी किस्में हैं? 4 हैं। नंबर 1 मद जायज़, ठीक है, इसको मद मुनफसिल भी कहते हैं। मुनफसिल यानी कि अलग, ठीक है जी, इनफिसाल से ये निकला है। ठीक है जी। दूसरी किस्म जो है वो है मद वाजिब, जिसको मद मुत्तसिल के वसल से है, यानी कि मिलकर आ रही मद। ठीक है जी। आगे इंशाल्लाह इसकी तफसील आएगी तो आपको समझ आ जाएगी। और नंबर 3 पे है मद लाजिम, और नंबर 4 पे है मद आरिज। ये किसकी किस्में हैं जी? मद फराई की अकसाम है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे मद जायज़ की। मद जायज़ या मद मुनफसिल, दोनों नाम इसके चलते हैं। इसका मानी क्या है, इसकी तारीफ क्या है, अच्छी तरह आपने गौर करना है। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलिमा के शुरू में हो। ठीक है जी। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलिमा के शुरू में हो, यानी कि 2 कलिमात हों। ठीक है, 2 कलिमात। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल आपके सामने समझाने के लिए लिखता हूं। ये देखें, क़ालू, ये एक कलिमा है, ठीक है, और ये दूसरा कलिमा है आमन्ना। अब ये 2 कलिमात हैं। क्या उन्होंने बताया कि हुरूफ मद्दा के बाद ये हुरूफ मद्दा में से वाव मद्दा है, उसके बाद हमजा दूसरे कलिमा के शुरू में हो। ये हमजा है, ये दूसरा कलिमा है, उसके शुरू में है। ठीक है, तो वहां जो मद होगी उसको मद जायज़ कहेंगे। ठीक है जी। मिसालों के साथ इंशाल्लाह आपको बात वाज़े करते हैं। देखिए, पहली मिसाल, लू क़ालू अनुमिनु। ठीक है, ये देखें, ये वाव मद्दा है। अभी आपने इस अलामत को नहीं देखना। ये अलामत, ये जो मद है, किस वजह से हुई है कि हुरूफ मद्दा के बाद कोई सबब आ गया है, और वो क्या है? ये हमजा है। ठीक है, बशक्ल अलिफ जो हमजा है, ये इसकी वजह से इस पे ये मद होगी, जिस मद को मद जायज़ या मद मुनफसिल कहेंगे। अच्छा, अब इसको लंबा कितना करना है ये मैं इंशाल्लाह मिसालों के बाद बताता हूं। दूसरी मिसाल, ये देखें, ये वाव मद्दा के बाद हमजा है और ये अलिफ मद्दा के बाद हमजा। अब इसमें क्या है? एक ये कलिमा है, दूसरा ये कलिमा है।
اور یہ آخری اس کلمہ کا آخری جو ہے وہ ہے الف مدہ، اس کے بعد دوسرے کلمے کا شروع کیا ہے؟ حمزہ، ٹھیک ہے، یہی بات یہاں بتائی گئی ہے تعریف کے اندر کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ارجعی الا، یہاں دیکھیں عی یہ یا مدہ ہے، یہ ایک کلمہ مکمل ہو گیا ارجعی پہ، اس کے بعد الا یہ دوسرا کلمہ ہے اور اس کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، لہٰذا ہم یہاں مد کون سی کریں گے؟ مد جائز، ارجعی الا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تنسا الا، ہم یہاں غور کرنا ہے آپ نے، میں بتا چکا ہوں کہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، جو الف مدہ کے قواعد ہیں وہی کھڑی زبر پر لاگو ہوں گے۔ اب یہ کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اب یہ ایک کلمہ ہے تنسا اور الا دوسرا کلمہ ہے، الا کے شروع میں حمزہ ہے اور حمزہ حروف مدہ کے بعد جیسے الف مدہ کے قائم مقام، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، یہاں مد ہوگی تنسا الا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لا ہے نا، دیکھیں یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی کسی قسم کا سبب نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک الف سے بڑھائیں، اس لیے اس کو ہم ایک الف کے برابر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے غور کریں اگلی مثال پہ، فَلَهُ أَجْرُهُ، یہاں دیکھیں یہ الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہاں کون سی مد ہوگی؟ مد جائز یا مد منفصل، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسرا آخری مثال پہ آپ نے غور کرنا ہے، وہ ہے بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ، ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے؟ کھڑی زیر ہے اور کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ رہا ہے، یہ ایک کلمہ ہے اور یہ دوسرا کلمہ ہے۔ اچھا جی، اب یہاں آپ نے ایک بڑی ہی اہم بات کو سمجھنا ہے اور اس پہ اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید پہ نا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى، یہاں آیت ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں اس مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں۔ اگر آپ نے یہاں وقف کرنا ہے، تنسا پہ وقف کر دیا، پھر آپ مد نہیں کریں گے، پھر آپ مد جائز نہیں ہوگی، مد جائز کے لیے سبب ہی نہیں ہے۔ وقف کی صورت میں مد جائز کا جو ہے وہ سبب پیدا ہی نہیں ہو رہا۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے، ایک ہی سانس میں پڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر تن سا کے بعد اللہ کو ملائیں گے تو یہ پھر وہ والا قاعدہ لاگو ہو جائے گا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو پھر تن سا، بس اس کو ایک الف کے برابر ہی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، جو کہ اس کی ذاتی مقدار ہے۔ ذاتی مقدار سے کب بڑھانا ہے؟ ٹھیک ہے، حروف مدہ کو اس کی ذاتی مقدار سے کب بڑھانا ہے؟ جب کوئی سبب آ جائے گا، اور سبب مد میں سے ایک سبب حمزہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی مثال کے طور پہ یہاں اگر وقف کرنا چاہتے ہیں آپ قالو پہ، پھر مد نہیں کریں گے، پھر لمبا نہیں کریں گے ہم زیادہ، پھر ہم اس کو ایک الف کے برابر ہی پڑھیں گے، جو کہ اس کی اصلی مقدار ہے واو مدہ کی، قالو، بس۔ ہاں، جب ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں پھر قالو انؤمن، پھر مد کا جو سبب پیدا ہوگا اس وجہ سے پھر مد ہوگی بڑی، جس کو مد جائز یا مد منفصل کہتے ہیں۔ بات کی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم نے اس کو لمبا کتنا کرنا ہے؟ اس کے لیے دو مقداریں جو ہے وہ عام طور پہ مجودین کی اصطلاح میں ہوتی ہیں۔ مجودین اس کے بارے میں دو قول ہیں مشہور۔ ایک ہے آپ نے 2 الف یا 2.5 الف، ٹھیک ہے، 1/2، ہاں جی، 2 2.5 یا 3، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے 3 یا 4، یعنی کہ 3 سے 4 الف کے برابر آپ اس پہ مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس
کو کیا کہیں گے یہ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیوز کے اندر آئیں گی کہ اس مقدار کا نام کیا ہوتا ہے، 3 سے 4 الف کے برابر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک توسط ہوتا ہے، میں آپ کو زبانی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، آگے تفصیل اس کی انشاءاللہ آئے گی. توسط، پھر ایک ہوتا ہے قصر، ایک ہوتا ہے طول، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ اگلی ویڈیوز میں آئیں گی. اور آج کی اس ویڈیو کے اندر، آج کے اس سبق کے اندر ہم نے آپ کو سمجھایا ہے مد فرعی کی اقسام، مد اصلی اور مد فرعی کے اندر فرق، پھر اس کے بعد مد فرعی کی اقسام، اور ان اقسام میں سے صرف ایک مد ہم نے پڑھی ہے مد جائز یا مد منفصل، دونوں نام اس کے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ بات کی آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگلی ویڈیوز کا آپ کو بڑی شدت کے ساتھ انتظار بھی رہے گا انشاءاللہ. اور میں بھی کوشش کروں گا کہ ہفتے کے اندر لازمی ایک ویڈیو آپ کے لیے حاضر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حق ہو قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.